زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کی ریشو بہت کم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ ہیں، وہ نہ درد رکھتے ہیں نہ کسی کو خوش دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے قد کو بڑھائیں، آگے بڑھیں اور زندگی کی حقیقی سیڑھی کی طرف نہیں دیکھتے۔ لیکن جو لوگ درد کو، کرب کو، احساس کو محسوس کرتے ہیں، وہ حقائق پسند، سچائی اور انسانیت پرست لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ ہم میں بچھڑ بھی جائیں تو ہم ان کو کبھی بچھڑا ہوا نہیں کہتے۔ آج ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت ہے جو بہت بڑا نام ہے، صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ بہت بڑے ادیب ہیں۔ ان کی ساری زندگی ادب کے ریگزاروں میں گزری ہے، جو کہتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی میری مراد جناب ڈاکٹر کنول فیروز صاحب سے۔ کنول صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے بہت وقت نکالا اور نیشنل چینل کی طرف سے اور مجھ جیسے ناچیز کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ منظور راہی صاحب اور نیشنل نیوز چینل کا بھی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں لوگوں کے سامنے پیش ہو کر اپنا آپ بیان کروں۔ تو کنول صاحب، آپ کو شاعر انسانیت کا ایوارڈ ملا ہے، بہت سے ایوارڈز ہیں۔ اگر میں وہ ایوارڈز یاد کرانا چاہوں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کو بہت بڑا ایوارڈ ہے کہ ہر دوست، ہر چھوٹا بڑا بوڑھا آپ کو محبت سے پکارتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، یہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ اور میں نے ساری زندگی منظور راہی صاحب کمائی ہی محبت ہے، ماشاءاللہ، پیار ہی کمایا ہے، ماشاءاللہ، اور کچھ نہیں۔ آپ کو صدارتی اور تمغہ امتیاز برائے ادب ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد 2 بار آپ کو پرپوز اینڈ جرنلزم خدمت کے اعتراف پہ نیشنل کلچر ایوارڈ ملا، جو حکومت پاکستان کی طرف سے تھا۔ 1996 میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی آپ کو ملا۔ 99 میں گولڈ میڈل انٹرنیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی کنول صاحب کو ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ 500 سے زائد ایوارڈ، شیلڈ، اسناد، ادبی خدمات اور صحافتی اور سماجی خدمات میں دی گئیں۔ ڈاکٹر کنول فیروز نے لاہور ٹریڈ یونینسٹ کی حیثیت سے گراں خدمات انجام دی۔ انہوں نے لاہور میں عملہ صفائی یونین اور اینٹی ملیریا سٹاف یونین کی بنیاد رکھی۔ یہ تھا جناب کنول فیروز صاحب کا تعارف۔ تو اب آپ کنول صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کی خدمات کے لیے، ان کی پوری زندگی کے بارے میں۔ تو میرا پہلا سوال کنول صاحب سے یہ ہے، جناب کنول صاحب، آپ نے رسالہ تقریباً 70 سال سے نکال رہے ہیں، بہت پرانا رسالہ ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، آپ کی بڑی خدمت ہے۔ پہلے آپ نے شاعری شروع کی یا شاداب نکالا؟ گزارش یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز سرگودا میں صحافت سے کیا۔ صحافت میرا پیشہ ہے۔ بنیادی طور پر میں شاعر ہوں اور ادیب ہوں۔ میں نے جب میں رنگمل مشن ہائی اسکول میں اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت میں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھنی شروع کر دی تھی۔ اس زمانے میں میری نظمیں کھلونا، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا اور دیگر بچوں کے رسائل میں میری چیزیں چھپتی تھیں۔ تو شاعری کا آغاز میں نے بچپن سے ہی کر دیا تھا۔ صحافت میں نے 15-16 سال کی عمر میں سرگودا سے شروع کی، اور ابتدا میں مجھے اسی عمر میں دفتر پیام قائد
اور ہفتہ روزہ خودی کا میں ایڈیٹر رہا. اور اس کے علاوہ جو بڑی بات آپ نے بتائی کہ آپ اسکول کے زمانے میں ہی بچوں کے لیے نظمیں لکھتے تھے. اس کے بعد آپ نے بچوں کو رسالہ چاند اور لیل و نہار اور دوسروں کو آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ چھپ چکے تھے بچپن میں؟ بچپن میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت میں یہ بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، کھلونا، ان پرچوں میں میری نظمیں چھپتی تھیں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا 10ویں تک. اس کے بعد آپ کے ہمارے ملک میں بڑے نامور ادیب اور شاعر ہیں جن کی آپ کے ساتھ بہت دوستی ہے، اور ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں. کچھ ایسی یادیں بتائے جو بڑے نامور ادیب ہیں جو کچھ گزر چکے ہیں، جو ہیں ان کی کوئی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. ایک بات کی جو آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا، اس کے دوران میں آپ نے کہا کہ میں ایک رسالہ شاداب 70 سال سے نکال رہا ہوں، وہ 53 سال سے نکال رہا ہوں. آپ نے 70 سال کہہ دیا. نہیں، 70 بہت پرانا ہو گیا، بہت ہے وہ 70 ہی سمجھے ہمارے لیے. نہیں تو آپ بجائے آگاہ کر رہے ہیں. یہ 53 سال سے 69 میں نے رسالہ نکالا، جبکہ میں شعر و ادب اور صحافت میں 55 سے ہوں. ماشاءاللہ. تو وہ دوستوں کے بارے میں بتائے جو میں نے آپ سرچ کیا. ہاں، وہ میرے ابتدا میں جن لوگوں کے ساتھ دوستی رہی اور بطور سینئرز تھے وہ، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ میرے مراسم دوستانہ رہے اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، جن میں فیض احمد فیض، سیف الدین سیف، ظہیر کاشمیری، قتیل شفائی، ماشاءاللہ، احمد فراز، اس طرح اور جو ہمارے سینئر تھے اس دور میں، ان سے ہم نے بہت استفادہ کیا. انہی دنوں میری ایک تنظیم تھی، مجلس ارتقاء ادب. میں بنیادی طور پر پاکستان میں پہلے کمیونسٹ پارٹی کا ممبر رہا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کا ممبر رہا. اور جب لیاقت علی خان کے زمانے میں کمیونسٹ پارٹی اور انجمن ترقی پسند مصنفین پر پابندی لگی تو ہمیں بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، جس میں فیض احمد فیض، ظہیر کاشمیری، ڈاکٹر خیال امروہی، جاوید شاہین اور میرے سمیت بہت سے ادیبوں اور شاعروں کو گرفتار کر لیا گیا پابندی کے بعد. جب اس سے ہم فارغ ہوئے تو پھر میں نے لاہور میں اسی کنٹینیوشن میں ایک اور تنظیم بنائی، اس کا نام میں نے رکھا آزاد خیال مصنفین. اس کے اجلاس پروگریسو گرلز ہائی اسکول رائل پارک میں ہوتے تھے. اسے بھی 2-3 سال بعد اس وجہ سے کر دیا گیا کہ وہاں مارکسزم کی بات ہوتی ہے، وہاں نچلے طبقات کی بات ہوتی ہے، مزدوروں کی بات ہوتی ہے، پسے ہوئے طبقات کی بات ہوتی ہے، اور اس سے انتشار پھیلنے کا امکان ہے. اس بنیاد پر اسے بھی بین کر دیا گیا. بعد میں میں نے روشن خیال، انجمن روشن خیال مصنفین کی بنیاد رکھی، اسے بھی کچھ عرصے بعد بین کر دیا گیا. اور اس دوران ہم قید و بند کی صحبتیں مختلف دوستوں کے ساتھ برداشت کرتے رہے. تو فیض صاحب بھی اس وقت اسی میں تھے جو آپ ابھی بتا رہے ہیں؟ فیض صاحب تو ہم سے پہلے قید میں رہے. تو اس طرح فیض صاحب تو فوج میں کرنل تھے. فیض صاحب کو میں بتاتا چلوں، تاریخ میں کہا گیا ہے کہ وہ پنڈی سازش کیس تھا. پنڈی سازش کیس نہیں تھا، وہ اصل میں وہ پاکستان میں انقلاب کی کوشش تھی، کیونکہ پاکستان بنانے میں تمام مذہبی جماعتوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی، جس میں جماعت اسلامی بھی تھی، دیگر مذہبی جمعیت علماء ہند، یہ جو اب مفتی محمود اور فضل الرحمان والی پارٹی ہے یہ، اور یہ نواب زادہ نصر اللہ خان والی
جماعت اس کا نام اس وقت نہیں آ رہا، انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت کی تھی. جماعت اسلامی مودودی صاحب نے تو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. تو لیکن کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے باقاعدہ اس کی حمایت کی تھی پاکستان کی، اور اسی بنیاد پر پاکستان کا ابتدا میں جو قائد اعظم نے نام رکھا تھا اس کا نام تھا ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان، اور اس کی ابتدا انہوں نے پہلا وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کو بنایا تھا جو ہندو اچھوت لیڈر تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا قانون یہ بنائے گا. پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا کہ بے شک یہ مسلمان اقلیت کے حوالے سے ہندوستان کو تقسیم کر کے ملک بنایا گیا ہے، لیکن یہ صرف اب پاکستان میں صرف ایک قومیت ہے، اس کا نام ہے پاکستانیت. انہوں نے اقلیت اور اکثریت کا تصور نہیں کیا تھا، اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان کا جو پہلا قومی ترانہ ہے، انہوں نے کہا کہ اسمبلی کی کارروائی کسی مذہبی حوالے سے نہیں ہوگی بلکہ قومی ترانے سے ہوگی، اور پہلا قومی ترانہ جگن ناتھ آزاد سے، جو تلوک چند محروم کے بیٹے تھے جو بہت بڑے شاعر تھے میاں والی کے، ان سے لکھوایا، اور بعد میں یہ لیاقت علی خان کے زمانے میں آ کر اسے منسوخ کیا گیا اور حفیظ جلندری کا ترانہ کیا گیا. اصل بہت خیری باتیں کی ہمارے ناظرین کے لیے. اب آپ کے استاد میں سے شرقی بن شائق ہیں یا استاد احسان دانش ہیں آپ کے؟ دیکھیے شرقی بن شائق تو ہمارے دوستوں میں تھے، میرے استاد محترم تھے. ابتدا میں نے شاعر شباب الطاف مشہدی سے اصلاح کی ابتدا کی، جہاں میں نے شاعری کی ابتدا کی. اس کے جب بعد لاہور آ گیا تو یہاں روزنامہ تعمیر کے ایڈیٹر تھے الطاف پرواز، میں نے ان سے باقاعدہ اصلاح لینی شروع کی. الطاف پرواز صاحب جب راول پنڈی چلے گئے تو میں احسان دانش صاحب کے پاس شاگرد ہو گیا. احسان دانش نے دو ہی شاگرد ان کے تھے، ایک شورش کاشمیری اور ایک میں. ہم دونوں استاد بھائی تھے. احسان دانش صاحب نے یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جو اپنی کتاب جہان دانش لکھی ہے اس میں اپنے شاگردوں کا ذکر کرتے ہوئے صرف میرا نام لکھا ہے، کمل فیروز. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں نے ان سے استفادہ کیا، اور آج جو کچھ ہوں میں اپنے اساتذہ کی تربیت کا ثمر ہوں. نہیں، آپ نے بہت محنت کی، آپ بہت کا مطالعہ، بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، اسی حوالے سے پیار کرتے ہیں. یہ بھی آج بتا دیں، آپ نے بھرپور زندگی بڑی محبت سے، بڑی آسان طریقے سے گزاری. اس کا راز بتائیں ہمارے ناظرین کو. دیکھیے جی، میرا زندگی کا ماٹو ہے لیو لو اینڈ لاف. میرے کہے بہت مشہور ہیں. ہاں، بہت کیا لگا. میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک پرانی دوستی، واہ، جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پرانی میں بھی زیادہ اہم ہوتی ہے. یہ دو چیزیں مصنف میں بھی جس قدر پرانی ہوگی اتنی ہی قیمتی ہوگی، دوستی جس قدر پرانی ہوگی اتنی ہی اہم ہوگی. کیا بات ہے. اور کوئی دوستوں کے نام بتائے پرانی دوستی کے حوالے؟ ہاں جی، پرانے دوستوں میں میرے دوست تھے سرگودا میں ملک عمر دراز خان عوان تھے، اور اپنا کلیمہ بالوی تھے، اور کچھ دوست اور بھی تھے جن کے اس وقت نام یاد نہیں، ہمیں بہت پرانی بات ہو گئی، یہ سب وفات پا چکے ہیں. پھر جب میں لاہور میں آ گیا تو لاہور میں جن لوگوں کے ساتھ بہت قربت رہی ان میں ظہیر کاشمیری تھے، قتیل اگرچہ ہمارے سے سینئر تھے، قتیل شفائی صاحب تھے، اور پھر علی شہزاد جو ابو المعانی کے نام سے قندیل میں لکھا کرتے تھے، وہ میرے دوست تھے. پھر اپنا کئی اور دوست اس طرح، یہ ناصر زیدی میرے
دوستوں میں رہے. ناصر زیدی آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے جب بھی ہم نے دیکھا ہوا. ہاں ناصر زیدی صاحب مجھے اس وقت ملے تھے جب یہ ایف اے میں پڑھتے تھے یہاں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پر. قمر صاحب ایک اور بھی ہے یہاں، ایک دوست آپ کے بہت پرانے دوست تھے تخلیق کے ایڈیٹر جناب اظہر جاوید صاحب. ہاں اظہر جاوید صاحب سے میری دوستی سرگودا سے تھی، وہ بھی سرگودا سے تھے اور ہم 15-16 سال کی عمر میں سے دوست تھے. اور تخلیق بھی 69 میں شائع ہونا شروع ہوا اور شاداب بھی ہم نے اکٹھے ہی صحافت. شاداب اور تخلیق ایک ہی عمر کے رسائل ہیں. تخلیق بھی نکل رہا ہے، تخلیق بھی نکل رہا ہے اور یہ بھی نکل رہا ہے. تو اس طرح اظہر صاحب تو جا چکے ہیں، لیکن اس طرح اور بہت سے میرا حلقہ بہت بڑا وسیع رہا ہے. اور اب آپ یہ بھی ہمیں بتائیں. جی بتائیے. میں جن میں دیکھی کہ وحید الحسن ہاشمی، ڈاکٹر مسعود انصاری، ڈاکٹر یونس جاوید، شاہد شدائی، روحی کنجاہی، سلار مسعودی، یزدانی جلندری، قائم نقوی، طفیل ہوشیارپوری، حبیب سبحانی، یزدانی جلندری، انوار قمر، مجیب الرحمان شامی، اسرار زیدی، حمید اختر، منو بھائی، دوست جلندری، طاق کاشمیری، کے آر ضیاء، مسیحوں میں تھے کے آر ضیاء، محبوب صبا، سرا، محمد افضل طور، یحییٰ امجد، عصمت طاہرہ، ثناء اللہ خان، زمان کنجاہی، مظفر بخاری، ساحر صدیقی، آغا شہدہ کاشمیری. ایسے ادیبوں کا تعاون مجھے حاصل رہا، دوستی حاصل رہی. اور اس میں زامن علی حیدری بھی تھے، کرامت بخاری بھی تھے، عبدالحکیم وفا بھی تھے، افضل مناس بھی تھے، اقبال مناس بھی تھے، تاب اسلم بھی تھے، رشک ترابی بھی تھے، آئی رحمان بھی تھے، عزیز اسری بھی تھے، عبدالحکیم وفا بھی تھے، آسمہ جہانگیر بھی تھیں، نسرین انجم بھٹی میری شاگرد تھیں، زبیر رانا ان کے شوہر بھی دوستوں میں تھے، فہیم جوزی، صفدر حمدانی. اس طرح ایک طویل خان پرویز، نظر زیدی، نگت پروین رانا، نغمانہ کمل، یہ میری کچھ شاگردیں تھیں، کلیم امبالوی. اس طرح وحید الحسن ہاشمی، یہ سب لوگ میرے پوری دنیا ہے. ہاں پوری دنیا. اور جن لوگوں سے اور تعلق رہا بہت قریبی، اس میں ساگر صدیقی بھی تھے، مصطفیٰ زیدی بھی تھے، شاد امرسری تھے، ناصر کاظمی تھے، حسین نقی ہیں، آئی ایچ راشد ہیں، عزیز اسری ہیں، ڈاکٹر مبشر ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن ہیں، ڈاکٹر عبد الکریم خالد ہیں، بیدل حیدری ہیں، احمد منیر ہیں، انور مشہدی ہیں، اے جی جوش ہیں، صفدر میر ہیں، سجاد انور ہیں، ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں، راجہ رسالو ہیں، اور تاب اسلم ہیں، نثار ناسک ہیں، راولپنڈی میں تھے، اور آسی کرنالی ہیں، اصغر گوبند پوری ہیں، اختر گوبند پوری ہیں، علی شداد رضوی ہیں، نصرت قریشی ہیں. ایک طویل فہرست ہے، میں کس کس کا نام بتاؤں. بہت نام ہے، بہت نام بتا دیجیے. بڑے آپ خوش قسمت ہیں قمر صاحب کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری. یہ بہت بڑے نام ہیں. آج مجھے نظم کے حوالے سے جاوید شاہین کی بات کی تو مجھے بڑی محسوس ہوا. جاوید شاہین کمال کے شاعر تھے. کیا کمال بات ہے، کیا بات ہے قمر صاحب. آپ لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، آپ تو ہوئے سرگودا میں. نہیں، میں فیروز پور میں پیدا ہوں. اچھا، فیروز پور. پہلے میں نے جب لکھنے کی ابتدا کی تو کنول فیروز پوری کے نام سے کی. اچھا. اور ایک طویل عرصہ تک میں پہلے پورا نام اپنا لکھتا رہا، نیلسن ڈی کنول فیروز پوری. نیلسن ڈی کنول فیروز پوری. پھر میں نے نیلسن ڈی میرے والد صاحب ایس ڈین میرے والد تھے، ان کے نام کو تو بعد میں پھر میں کنول فیروز پوری کے نام سے لکھنا شروع کیا. پھر ایک دن ہم کافی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، اب تو بند ہو گیا، مال روڈ پر ہم بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں ایک دن یونس جاوید اور ناصر زیدی نے، جو میرے قریبی دوست بہت ہو چکے تھے، اب وہ ڈاکٹر یونس جاوید ہیں، بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، انہوں نے اندھیرا اجالا ڈرامہ لکھا، بہت معروف ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کنول فیروز پوری صاحب، آپ یہ پوری اڑا دیں.
میں نے تھوڑا سا رجسٹ کیا، میں نے کہا میں بڑی چیزیں میری چھپ چکی ہیں، تو ناصر زیدی نے کہا جتنی بھی چیزیں آپ کی چھپ چکی ہیں وہ میں دوبارہ اپنے جس پرچے کی میں عدالتیں کر رہا ہوں، گل خنداں اور ہفت روزہ حمایت اسلام، اس میں دوبارہ میں چھاپ دوں گا۔ تو میں نے پھر 1960 میں اکسے 9 ایک پرچہ نکلتا تھا، اس میں میں نے اعلان کر دیا کہ میں آئندہ سے کمل فیروز پوری کی جگہ کمل فیروز لکھا کروں گا۔ تو پھر ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ہفتہ روزہ لاہور تھا، یہاں ثاقب زیروی صاحب کا پرچہ تھا، تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ مجھے ملنے آؤ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کمل فیروز پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں کہا جی میں نے ہی اپنا نام تبدیل کر لیا ہے، پوری کی جگہ میں نے کمل فیروز لکھنا ہے۔ تو اس دن سے میں کمل فیروز ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ آپ کچھ اپنی کتابیں ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے؟ آپ کی کتابیں تو بہت ہیں، وہ میں نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور آپ کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں کتابوں کا، اس کے بعد آپ سے شعر بھی سنیں گے۔ کمل فیروز صاحب کی کتاب ہے شہر صلیب و گل، شاخ شب وصال، شام فرات دل، شفق صبح غزل، شکست صدائے دل، اصناف اردو ادب، خاندانی مسرتے، جمال فکر، مسیحی شعراء شاہد کا انتخاب اور شعر خیال کوثر امین کی۔ یہ ہے جناب کمل صاحب کی بہت سی نگارشات جو انہوں نے بہت محنت سے ترتیب دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی وہ ٹرانسلیشن بھی کرتے رہے ہیں، جو ہر سال کمل صاحب اس کو چھاپتے ہیں۔ اپر روم یہ کتاب ہے، اس کا میں اردو ترجمہ شائع کرتا ہوں گزشتہ 56 سال سے۔ 56 سال سے اس کا نام ہے بلائی منزل۔ بلائی منزل، ہاں، اپر روم کا یہ انٹرنیشنل ڈیووشنل گائیڈ ہے جو مسیحیوں کے گھرانوں میں انٹرنیشنل سطح پر یہ قریباً 65 زبانوں میں دنیا میں شائع ہوتی ہے، اور اس کا لاہور میں پاکستان میں اردو ترجمہ جو ہے وہ میں شائع کرتا ہوں۔ اچھا کمل صاحب، مجلس ترقی اور اردو ادب میں کون کون سی شخصیات تھی؟ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں فیض تھا، خواجہ احمد عباس تھا، سہل وہ آپ کے منٹو صاحب تھے، سعد حسن منٹو، اس کے علاوہ ظہیر کشمیری تھے، کیفی اعظمی تھے۔ یہ پہلے ابتدائی دور میں یہ ساتھ ساتھ رہے؟ سیف صاحب بھی ساتھ ساتھ نہیں رہے، یہ ہمارے سینئر تھے، ہم ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ۔ ہاں، میرے ساتھیوں میں اس زمانے میں جو قربت دار تھے ان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اظہر جاوید، خواجہ محمد زکریا جو پرنسپل بھی رہے بعد میں یونیورسٹی روٹل کالج کے، جاوید شاہین، اس طرح جتنے بھی اقبال ساجد، بہت سے لوگ تھے جو میرے ہم اثر، اظہر جاوید اس میں تھے، علی شہزاد تھے، یعنی کہ یہ سینئر لوگ تھے۔ باقی لوگ جو تھے یہ فیض صاحب، قتیل شفائی صاحب، سیف الدین سیف صاحب، یہ ہمارے سینئر تھے۔ آپ نے ایک دور دیکھا مجلس ترقی اردو ادب، بہت بڑا دور دیکھا آپ نے، آپ ان کے ساتھ رہے، بڑے خوش قسمت ہیں کمل صاحب آپ۔ میں مجلس ترقی ادب نہیں، یہ کہیں کہ اردو ادب کا دور دیکھا۔ مجلس ترقی ادب تو ایک تنظیم کا نام ہے، آپ نے ایک پورا دور دیکھا۔ تو یہ اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اب کمل فیروز اکثر ناراض بھی ہو جاتے ہیں دوستوں میں، لیکن ان میں ایک خوبی ہے، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں لیکن شام کو ہمارے گھر آ جاتے ہیں اور کمل صاحب ہم سے بات چیت کرتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کمل فیروز فراخ دل آدمی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب نہیں رکھتے، نہ حسد رکھتے ہیں، نہ بغض رکھتے ہیں، شام کو وہ ہمیں ملنے آ جاتے ہیں۔ یہ بات ایک دفعہ اس حسین مجروح نے بتائی، یہ کمل ایک دفعہ میرے ساتھ ناراض ہو کے چلے گئے، تو دوسرے دن مجھے کہتے ہیں یار کیا حال آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہتے کمل صاحب کی یہ خوبی، ایک شام میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا۔ تو کمل صاحب اس بات پہ ہم بھی بہت خوش ہیں۔ گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے کہ میں
नाराज़ होने वाला आदमी नहीं। जी, वजह? पहली बात ये है कि मेरा ज़िंदगी का माटो है लिव लव एंड लाफ। अच्छा। मैंने दोस्तों से वक्ती तौर पर इख्तलाफ राय हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरी वालदा ने शुरू तक में अंजील की एक आयत सुनाई थी, जी जी, जिस पर मैं हमेशा अमल पर रहा हूँ कि चाहे मेरे बहन भाई हों, चाहे मेरे दोस्त हों, अहबाब हों, कि सूरज के डूबने तक तेरी खफगी नहीं रहनी चाहिए। वाह वाह वाह, आपकी वालदा बहुत बड़ा मैसेज देगी आप। ये सूरज के डूबने तक से पहले खफगी को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। मैं इसको अपनी ज़िंदगी का माटो रखा। हम मियाँ बीवी, मेरी बीवी का नाम सलीमा अख्तर था, बाद में सलीमा कमल हो गई। टीचर थी वो कनेड हाई स्कूल में, और वहाँ 33 साल उन्होंने तालीमी खिदमात सर अंजाम दी, और उनमें से मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम शादाब कमल है जी, जो मेरे रसाले शादाब से 1 साल बड़ा है, यानी 54 साल का है। और छोटा बेटा मेरा जो है वो 52 साल का है, आफताब कमल। और बेटी मेरी शमाइला कमल। छोटा बेटा मेरा बड़ा बेटा अमेरिका में है, छोटा बेटा इंग्लैंड में है, और वो वहाँ बर्गर किंग, KFC और ये जितने भी इस किस्म के रेस्टोरेंट हैं, मैकडॉनल्ड वगैरह, उनका वो मेंटेनेंस मैनेजर है। और मेरी जो बेटी है वो किंग्स कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी से उसने LLB वो यहाँ से करके गई थी। LLB में वो इस्लामिक पर्सनल लॉ के पेपर में फर्स्ट आई थी, और फिर वो लम्स यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडमिशन एंड फाइनेंसिंग के 10 साल रही हैं। इस तरह उन्होंने, तो अब वो वहाँ लॉ कॉलेज में पढ़ाती है इंग्लैंड में। हाँ जी कमल साहब, आपने एक बहुत दौर देखा, बड़ा ज़माना देखा। अब आप हमें ये बताएंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी में शायर अदीब के अलावा ऐसी शख्सियात भी हैं जिनको हमारे नाज़रीन को कुछ गाइड करें तो अनायत होगी आपकी? देखिए जी, पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान जब बना है, उसमें जिन लोगों ने किरदार अदा किया, सबसे अहम बात तो वो है दीवान बहादुर SP सिंघा। मुतहदा पंजाब जब पाकिस्तान बन रहा था तो दोनों तरफ के, यानी मगरबी, ये पंजाब और जो इंडिया में पंजाब है उसके वो स्पीकर थे पंजाब असेंबली के। तो कायदे आज़म की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा, लेकिन इस शक्ल में कि पहले तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त खिज़र रियाद खान टवाना चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो हम बचपन में, मुझे याद आ रहा है कि 1946 में मैं 5वीं जमात का स्टूडेंट था, और मजंग में मेरी वालदा लेडी हेल्थ विजिटर थी, और मेरे वालदा मिसिस मोनिका डीन वहाँ लेडी हेल्थ विजिटर थी, और मेरे वालिद जो थे सैमुअल डीन कंटोनमेंट बोर्ड में यूनिट अस्पताल के इंचार्ज थे। तो हम मजंग में रहते थे, तो टेम्पल रोड के स्कूल से मैंने प्राइमरी की, और रंगमहल मिशन हाई स्कूल से मैंने 6ठी से 10वीं का इम्तिहान पास किया। और उसके बाद मैं रबुआ में से मैंने, मेरी वालदा का ट्रांसफ़र हो गया लालियाँ, तो लालियाँ से मैंने सहाफ़त का भी इब्तिदा किया नामा नगारी के एतबार से, और फिर रबुआ से मैंने तालीम हासिल की, और फिर इस तरह मैंने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिखने वाले जो शायर अदीब हैं उनका भी जिक्र फरमाएंगे आप? देखिए जी, शोरा में जो अहम नाम है जी सर, उसमें प्यारे लाल शाकर मेटी हैं, जो इब्तिदा में हमें नाम मिलती है। जी। उसके अलावा हमें नाम मिलता है ताक काश्मीरी साहब का, जो पादरी भी थे
لیکن بہت اچھے شاعر تھے، اور ان کے 2 مجموعے بھی چھپ چکے ہیں. جی جی. اور ان سے انہی کے دور کے جو ہمارے سینئر مسیحی شعراء میں تھے، دوست جلندری، جو شاداب کے ابتدائی دور میں مدیر اعزازی بھی رہے. واہ واہ واہ. تو اس طرح افسانہ نگاری میں ایک وسیم رازی کا نام ہے. اس سے پہلے سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ آتا ہے یہ ڈاکٹر شیلا چارلس کے بھائی تھے پی سی منظر صاحب. بہت بڑے آدمی. پی سی منظر پہلے اچھے افسانہ نگاروں میں آتا ہے. اس کے بعد عمر حیات صاحب کا نام آتا ہے. پھر یہ گلزار چوہان کا نام آتا ہے. وسیم رازی کا نام آتا ہے. ہاں جی. اس طرح پھر آصف عمران کا نام آتا ہے. پھر ایک جس شخص نے پنجابی ڈرامے کی ابتدا کی، پنجابی ڈرامہ نگاری اور افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی ابتدا کی پنجابی میں، وہ جوشو فضل الدین سے. جوشو فضل الدین یک وقت سیاستدان بھی تھے. وہ ڈپٹی لا منسٹر اور پارلیمانی امور رہے پنجاب میں. بیسیکلی وہ ایڈوکیٹ تھے اور پنجابی کے بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے نثر میں پنجابی زبان میں نثر کی ابتدا کی. اس سے پہلے نثر موجود نہیں تھی. اور ان کے ڈرامے کا ذکر کیا ہے میں نے. جوشا فضل الدین کے ادبی افسانے، ٹھیڈا ان کا ناول تھا. یہ جب میں نے 1960 میں جب میں نے آنرز ان پنجابی کیا، کا امتحان پاس کیا، تو یہ میرے کورس میں تھے. فاضل پنجابی کے کورس میں یہ کتابیں، صرف یہی کتابیں تھیں اس وقت پنجابی کی نثر میں. تو اس طرح اس کے بعد جو ہیں اردو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ لوگ بھی شامل ہوئے. بہت بہت مہربانی قمر صاحب. آپ اپنی کتابیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں ایک ہی کتاب ہے اس وقت، یہ میری اس وقت تک جو میری 5ویں کتاب ہے. اس کے بعد ایک کتاب آ رہی ہے میری، اور یہ 5ویں کتاب ہے. 6ٹھی کتاب زیر طبع ہے. یہ 5ویں کتاب ہے. اور باقی کتابوں کے نام آپ پڑھ ہی چکے ہیں، بتا ہی چکے ہیں. اور یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. یہ ایک دوست ہیں میرے، کرامت بخاری صاحب. جی بہت بڑے شاعر ہیں. یہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور ریسنٹلی یہ اے جی پنجاب، اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں مختلف مجھ پر جتنا بھی کام ہوا ہے، میرے بارے میں جتنی شامیں منائی گئیں، اس میں جو مضامین پڑھے گئے یا میری کتابوں میں جو پیش لفظ لکھے گئے یا میرے بارے میں جو مضامین لکھے گئے اور مختلف میرے ساتھ میرے بارے میں نظمیں پڑھی گئیں اور لکھے، ان کی یہ کلیکشن ہے. اس میں سے چند نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں بشپ الیگزینڈر جان ملک ہیں، میرے استاد محترم احسان دانش ہیں، ظہیر کاشمیری صاحب کے 3 مضمون ہیں. ان کے لیے بتاتا چلوں کہ احسان دانش اور ظہیر کاشمیری نے کسی کے لیے آج تک کوئی لائن نہیں لکھی سوائے میرے. یہ ان کی محبت ہے. احسان صاحب نے تو میرے ساتھ شہر سلیب و گل کی جب تقریب رونمائی ہوئی 1968 میں رائٹرز گلڈ میں، بک فاؤنڈیشن والوں نے کروائی، تو وہاں احسان دانش اور ظہیر کاشمیری نے خود آ کر، اور سب دنیا حیران تھی کہ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا، 1968 میں، 66 میں تو میری شادی ہوئی تھی. تو انہوں نے خود آ کر پڑھے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے نوجوان، اور احسان دانش صاحب کے تو مضمون میں انہوں نے ایک بات لکھ دی جو اس میں موجود ہے کہ کمل فیروز ہر چند
کہ ایک مسیحی نوجوان شاعر ہے لیکن سینکڑوں مسلمان شاعروں سے اچھے شعر کرتا ہے. واہ واہ واہ، تو بہت بڑی بات. یہ بات احسان دانش صاحب نے اس وقت کہی، اور بعد میں احسان صاحب سے کہا گیا کہ یہ شاعر تو شاعر ہوتا ہے، اس کا مذہب کی لکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو قائد اعظم نے کہا کہ ایک ایسا اچھا مسیحی نوجوان شاعر ہے کہ جو سینکڑوں مسلمان شاعروں سے اچھے، یہ فقرہ نہیں لکھا جا سکتا تھا اگر میں ان کو مسیحی نوجوان نہ کہتا. تو مجھے احسان دانش، ظہیر کاشمی، احمد دیم قاسمی، ڈاکٹر وحید قریشی، الطاف پرواز، عبدالعزیز خالد دوست جلندری، ڈاکٹر سلیم اختر، اے حمید، عابد حسن منٹو، ڈاکٹر بیدل حیدری، شہزاد احمد، جوشوا فضل الدین، نظر زیدی، ڈاکٹر خیال امروہی، قتیل شفائی، ظفر اقبال، یزدانی جلندری، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، پیام شاہ جہان پوری، سیار اسلم، اسرار زیدی، نظر زیدی، ڈاکٹر اسد عجیب، ممتاز منگلوری، غالب احمد، ڈاکٹر تبسم کاشمیری، ستار طاہر، اظہر جاوید، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، عطاء الحق قاسمی، نثار اکبر آبادی، خلیق احمد خلیق، خان پرویز، تبسم رضوانی، ڈاکٹر شبیع الحسن، پروفیسر حسن اکثری کاظمی کے 2 مضامین، جمیل اختر، چیف ایڈیٹر جرت، فرخندہ لودھی، پروفیسر عاشق رحیل، پروین ملک، ڈاکٹر خورشید رضوی، ڈاکٹر آغا سہیل، پروفیسر مظفر بخاری، ڈاکٹر یونس جاوید کے 2 مضامین، حکیم ولی الرحمان ناصر، تسلیم احمد تصور، ڈاکٹر عبدالکریم خالد، مجیب الرحمان شامی، ایڈیٹر اور مالک روزنامہ پاکستان، ناصر زیدی کے کئی مضامین، کرامت بخاری، نذیر کیسر، سرفراز سید، نسرین انجم بھٹی، احمد عقیل روبی، ڈاکٹر شفیق جلندری، باقی احمد پوری، سید زامن علی حیدری، اثر چوہان، ڈاکٹر خشنود، مسرت ازرایا، مسرت سردار مسیح گل، ڈاکٹر سعادت سعید، ڈاکٹر اختر شمار، نعیم شاکر ایڈوکیٹ، فرق سہیل گوندی، ڈاکٹر لیاقت کیسر، ظفر اسحاق، نگد پروین رانا، منور سلطانہ بٹ، نلما نہید دورانی، سید احمد حسن زیدی، حجویری بھٹی، ڈاکٹر فوزیہ تبسم، ڈاکٹر زاہدہ سلیری، ہریش میسی، وسیم رازی، گلزار چوہان، ایمانول ظفر، جاوید صدیق بھٹی، تبسم ملک، ڈاکٹر کوثر احمد، ڈاکٹر پریا تبیتا، بی ایم حسرت، سرور سکھیرا، سسٹر سبینہ رفت، روف ظفر، شعیب جعفری، پادری شاہد مراج، نیاز حسین لکھویرا، جے سالک، سابق وفاقی وزیر قانون جو میرے سیاست میں بھی شاگرد تھے میرے، اور ریورنڈ فادر جیمز چنن، کرنل کے ایم رائے، لیفٹیننٹ کرنل عظیم الیاس، کرنل ریٹائرڈ رانا خاقان محمود، کرنل پرمناس مل، زاہدہ جبین راؤ، محمد اسلم سعیدی، زرقا نسیم غالب، اور بے شمار شعراء نے، جس میں اقبال راہی اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے منظوم، اور پھر قاضی جاوید وغیرہ نے انگریزی میں، قاضی جاوید وغیرہ نے بہت سی نظمیں لکھی، اقبال راہی نے جی بہت سی نظمیں لکھی، اور ناصر بشیر نے بہت سی نظمیں، منور عزیز نے جی، کیپٹن عطا محمد ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ آرٹ کونسل رہے ہیں، انہوں نے مجھ پر نظم لکھی، ڈاکٹر سابق فاقی نے، فراست بخاری نے، سلطانہ منور نے جی، اور نگد پروین رانا نے، سید زبیدہ حیدر زیبی نے، اور فاطمہ غزل نے تو بہت نظمیں لکھی، فوزیہ منور نے لکھی، اور پھر سید حامد علی نقوی نے لکھی، سہیل غازی پوری نے لکھی، مستر کاشمیری نے لکھی، پرویز اختر شاد نے لکھی، ڈاکٹر اسد یعقوب نے لکھی، ساجد پال نے لکھی،
منور سلطانہ بٹ نے بہت سی نظمیں، اور پھر یہ انگریزی میں بہت سے مضامین ہیں جس میں قاضی جاوید اور بہت سے اور لوگ شامل ہیں۔ بہت آپ نے تفصیل سے بہت کچھ بتایا ہمارے ناظرین کو، بہت مہربانی۔ آپ آخر میں یہ میں ایک سوال چھوٹا سا کروں گا کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں نثر پہ بہت کام ہوا ہے، اس پہ تھوڑا سا بتائیں، پھر اس آخر میں آپ ہمیں اپنے چند اشعار سنا دیجیے گا۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نثر میں بہت کم کام ہوا ہے۔ جی سر، بالکل جی درست، اس کی ابتدا میں نے بتائی جی، آپ نے کہ بتایا۔ پنجابی میں تو انہوں نے بنیاد رکھی، اور اردو میں بہت کم نام ملتے ہیں، ان میں سے کئی نام میں نے لیے ہیں کہ خاص طور پر فکشن میں جی، اور نثر میں لکھی ہیں لوگوں نے مختلف موضوعات پر، مذہبی حوالے سے زیادہ کتب ہیں، زیادہ جیسے ڈاکٹر لیاقت قیصر اور لوگوں نے۔ مذہبی حوالے سے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ یہاں ذکر ادب کے حوالے سے ہو رہا ہے تو اس میں تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ پی سی منظر صاحب تھے جو پہلے ہمارے اچھے افسانہ نگاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، پھر عمر حیات صاحب ہیں، پھر اس کے بعد اپنا خداب کا ذکر آتا ہے، منظور رہی۔ آپ نے صرف نثر میں صرف افسانہ ہی نہیں لکھا، آپ نے واحد آدمی ہیں جنہوں نے پنجابی کے ڈرامے لکھے جو ٹی وی پر بھی براڈ کاسٹ ہوئے۔ یہ بہت بڑی، یہ آپ پہلے ڈرامہ مسیحوں میں آپ پہلے ڈرامہ نگار ہیں۔ اگرچہ مذہبی حوالے سے ہمارے ایک دوست تھے اس وقت جو کرسمس پر ہر دفعہ ان کا ڈرامہ آتا تھا، صبح صادق، وہ ہر دفعہ انہی کا ڈرامہ کرسمس پر آتا تھا، لیکن آپ نے جو ڈرامے لکھے ہیں وہ ادبی حوالے سے ہیں۔ میں نے معذرت کے ساتھ وہ میرے ڈراموں کی کتاب ہے، وہ سپہر میں دکھ اردو کے، ہاں اس میں پروگرام میں آپ آئے بھی تھے۔ ہاں میں آیا بھی تھا، اور اس پر میں نے غالباً دباچہ بھی لکھا ہے میں نے، تو وہ بہت، یعنی وہ پہلی کتاب ہے نثر کی ہمارے پاس جو اردو لٹریچر میں مسیحوں کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہے، اور وہ اسے بہت سراہا گیا۔ نہیں، بہت مہربانی، شکریہ۔ تو قمر صاحب آپ چند شعر سنا دیجیے، ہم نے بہت ٹائم لیا آپ کی بہت مہربانی۔ دیکھیے جی، پہلے تو میں چند شعر سناتا ہوں میرے جو معروف ہیں اور زبان سے معروف ہے وہ ہیں، اس کے بعد ایک دو غزلیں سنا دوں گا۔ جی جی، ارشاد۔ پہلا ایک شعر جو میں سناتا ہوں کہ ایک مصرع ہے زندگی میری، ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے۔ یہ انڈیا ریڈیو سے بھی اور مختلف جگہوں سے یہ شعر بہت نشر ہوا ہے، اور ٹی وی پر تو ایک خاتون نے یہ تک کہہ دیا کہ کمل فیروز نے پرپوز کرنے کا شعری طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک مصرع ہے زندگی میری، آپ چاہیں تو شعر ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ دوسرا ایک شعر جو بہت مشہور ہے کہ یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، جائیے آپ کوئی بات نہیں۔ واہ 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 واہ۔ پھر میں نے اردو لٹریچر کو استعارے کے طور پر عبرانی زبان کا بائبل کا ایک لفظ دیا ہے جو اس سے پہلے اردو لٹریچر میں نہیں تھا۔ جی ارشاد۔ وہ شعر ہے کہ دغا ہم کر نہیں سکتے کسی سے، دغا ہم کر نہیں سکتے کسی سے، وفا کا ہم نے بپتسمہ لیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ دغا ہم کر نہیں سکتے کسی سے، وفا کا ہم نے بپتسمہ لیا ہے۔ یہ بپتسمہ کا لفظ اردو لٹریچر کو میں نے استعارتاً دیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور مسیحی تو جانتے ہی ہیں کہ بپتسمہ کس چیز کا نام ہے، تو جو ہمارے دیگر ہم وطن ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ کسی شخص کو جب مسیحی کیا جاتا ہے تو پانی سے اس کو بیپٹائز کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں بیپٹائز کہتے ہیں، عبرانی میں بپتسمہ، اردو میں کی بائبل میں اس کو بپتسمہ کہا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی خود یوحنا، جسے قرآن پاک
یا کہتے ہیں، ان سے پانی سے ہی بیپٹائز ہوئے تھے. تو یہ لفظ دیا. اور پھر ایک دو شعر اور ہیں کہ میں رسم عاشقی کو شہر میں رسوا نہیں کرتا. واہ واہ واہ. میں رسم عاشقی کو شہر میں رسوا نہیں کرتا، اور محبت میں بھی کرتا ہوں مگر چرچا نہیں کرتا. واہ واہ واہ. اور ایک اور شعر جی، جس یونیک شعر کہ ایک جو اردو لٹریچر میں اس موضوع پر نہیں لکھا گیا کہ کہا میں نے وطن جاؤں گا واپس، کہا میں نے وطن جاؤں گا واپس، لپٹ کر مجھ سے ہجرت رو پڑی ہے. کہا میں نے وطن جاؤں گا واپس، لپٹ کر مجھ سے ہجرت رو پڑی ہے. اب ایک دو غزلیں پیش کر دیتا ہوں آپ کو. ہر وہ گل، جو میری معروف غزلیں ہیں ان میں سے پیش کر رہا ہوں چند شعر کہ ہر وہ گل صبح بہاراں کا سزاوار نہ تھا. واہ واہ. ہر وہ گل صبح بہاراں کا سزاوار نہ تھا، جس کو تزئین گلستان سے سروکار نہ تھا. واہ واہ واہ. ہر وہ گل صبح بہاراں کا سزاوار نہ تھا، جس کو تزئین گلستان سے سروکار نہ تھا. بات یہ تھی غم جانا سے اجازت نہ ملی. بات یہ تھی غم جانا سے اجازت نہ ملی، ورنہ محفل میں مجھے پینے سے انکار نہ تھا. واہ واہ واہ. بات یہ تھی غم جانا سے اجازت نہ ملی، ورنہ محفل میں مجھے پینے سے انکار نہ تھا. اور شعر ہے کہ چارہ گر تو نے یوں ہی زحمت مرہم کی ہے. چارہ گر تو نے یوں ہی زحمت مرہم کی ہے، اور زخم دل زخم تو تھا باعث سے آزار نہ تھا. واہ واہ واہ. چارہ گر تو نے یوں ہی زحمت مرہم کی ہے، زخم دل زخم تو تھا باعث سے آزار نہ تھا. اور شعر ہے کہ اس کی غزل کے اور شعر تو اس وقت یاد نہیں آ رہے کہ ہم نے ہر شہر کے بازار میں ڈھونڈا لیکن، واہ واہ. ہم نے ہر شہر کے بازار میں ڈھونڈا لیکن یوسف دل کا کوئی خریدار نہ تھا. واہ واہ. ہم نے ہر شہر کے بازار میں ڈھونڈا لیکن یوسف دل کا کہیں کوئی خریدار نہ تھا. اور ایک پروانے کو بھی داد جنوں دے نہ سکا، تھا تو پروانہ مگر صاحب کردار نہ تھا. واہ واہ. کیا بات ہے قمر صاحب. یہ ایک شعر اس کی میں تصحیح کر دوں کہ میں نے اس تری غزل میں یہ شعر کہا تھا، میرا شعر تھا کہ جل بجھا ایک ہی جلوے سے سرے منزل شوق. جل بجھا ایک ہی جلوے سے سرے منزل شوق، تھا تو پروانہ مگر صاحب کردار نہ تھا. واہ واہ واہ. تو یہ اور ہم نے ہی شمع صداقت کو کیا ہے روشن. واہ واہ. ہم نے ہی شمع صداقت کو کیا ہے روشن، ہم سے پہلے تو کمل تذکرہ دار نہ تھا. واہ واہ. اب نئے انداز کی ایک غزل اور عرض کر دیتا ہوں آپ کو. ایک تو آج کے دور کا حوالہ جی سر کہ جانے من کچھ خیال کر لے چل. جانے من جانے من کچھ خیال کر لے چل، فون سے ایک کال کر لے چل. جانے من کچھ خیال کر لے چل، فون سے ایک کال کر لے چل، کوئی دیکھے گا روک لے گا اسے، واہ، اس کو بکل میں ڈال کر لے چل. واہ. کوئی دیکھے گا روک لے گا اسے، اس کو بکل میں ڈال کر لے چل، وہ ہے تعبیر خواب ہستی کی. واہ. وہ ہے تعبیر خواب ہستی کی، تو کوئی ایسی چال کر لے وہ ہے تعبیر خواب ہستی کی، تو کوئی ایسی چال کر لے چل، ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جائے. واہ. ہر کوئی دیکھتا ہی رہ جائے. کوئی ایسا کمال کر لے چل. واہ. کوئی ایسا کمال کر لے چل. واہ واہ.
اور اس کو کوئی جواب بن نہ پڑے، اس کو کوئی جواب بن نہ پڑے، کوئی ایسا سوال کر لے چل، اس کو کوئی جواب بن نہ پڑے، کوئی ایسا سوال کر لے چل، دولت دل ہے لٹ نہ جائے کہیں، دولت دل ہے لٹ نہ جائے کہیں، چھپ چھپا کر سنبھال کر لے چل، دولت دل ہے، بہت مہربانی، دولت دل ہے لٹ نہ جائے کہیں، چھپ چھپا کر سنبھال کر لے چل، اور جانا چاہے ہے تیرے ساتھ کمل، واہ، جانا چاہے ہے تیرے ساتھ کمل، کوئی صورت نکال کر لے چل، واہ واہ، جانا چاہے ہے تیرے ساتھ کمل، کوئی صورت نکال کر لے چل۔ واہ واہ، اب کوئی ایک کام تیرے شہر میں ایسا کریں گے ہم، ایک کام تیرے شہر میں ایسا کریں گے ہم، مرتی ہوئی حیات کو زندہ کریں گے ہم، واہ واہ واہ، ایک کام تیرے شہر میں ایسا کریں گے ہم، مرتی ہوئی حیات کو زندہ کریں گے ہم، واہ، جس کی ہمیں تلاش ہے واہ، وہ مل گیا اگر، آہا، جس کی ہمیں تلاش ہے، قابل غور اور قابل فکر ہے شعر کہ جس کی ہمیں تلاش ہے وہ مل گیا اگر، پھر اس کے بعد کس کی تمنا کریں گے ہم، واہ واہ واہ، جس کی ہمیں تلاش ہے وہ مل گیا اگر، پھر اس کے بعد کس کی تمنا کریں گے واہ ہم، واہ، قمر صاحب کمال شیخ کہا، پھر اس کے بعد کس کی تمنا کریں گے ہم، ایک دل فریب شخص کو دے کر فریب شوق، آہا، ایک دل فریب شخص کو دے کر فریب شوق، پھر اس کی حسرتوں کا تماشا کریں گے ہم، واہ واہ، ایک دل فریب شخص کو دے کر فریب شوق، پھر اس کی حسرتوں کا تماشا کریں گے ہم، ایک تیری یاد ہی تو ہے احساس زندگی، آہا ہاں، دوبارہ پڑھے گا، ایک تیری یاد ہی تو ہے احساس زندگی، تجھ کو بھلا کے دل سے بھلا کیا کریں گے، واہ قمر صاحب، ایک تیری یاد ہی تو ہے احساس زندگی، تجھ کو بھلا کے دل سے بھلا کیا کریں گے ہم، لائیں گے ضابطے میں تیری زلف خم بخم، لائیں گے ضابطے میں تیری زلف خم بخم، بکھری ہوئی حیات کو یکجا کریں گے ہم، بکھری ہوئی حیات کو یکجا کریں گے ہم، اور شعر ہے، ہم نے بھی ٹھان لی ہے اگر وہ ہیں آئینہ، ہم نے بھی ٹھان لی ہے اگر وہ ہے آئینہ، ان کو بٹھا کے سامنے دیکھا کریں گے ہم، واہ واہ، ہم نے بھی ٹھان لی ہے، ہم نے بھی ٹھان لی ہے اگر وہ ہے آئینہ، ان کو بٹھا کے سامنے دیکھا کریں گے ہم، اور ہم جانتے ہیں کیسے نبھاتے ہیں رسم عشق، واہ واہ، ہم جانتے ہیں کیسے نبھاتے ہیں رسم عشق، ممکن نہیں کہ آپ سے دھوکا کریں گے ہم، ہم جانتے ہیں کیسے نبھاتے ہیں رسم عشق، ممکن نہیں کہ آپ سے دھوکا کریں گے ہم، اور مقطع پیش خدمت ہے کہ بجھتا ہوا چراغ ہیں لیکن کمل فیروز، جی جی، بجھتا ہوا چراغ ہیں لیکن کمل فیروز، تاریک وادیوں میں چراغاں کریں گے، واہ 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 قمر صاحب، بجھتا ہوا چراغ ہیں کیا بات، لیکن کمل فیروز، تاریک وادیوں میں چراغاں کریں گے ہم۔ قمر صاحب بہت بہت مہربانی، آپ نے بہت وقت دیا، بہت معلومات دی، بہت محبتیں بانٹی، آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ کی بہت عنایت کہ آپ آئے، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور نیشنل چینل کی طرف سے، آپ پاکستان زندہ باد۔